بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بدعت پر بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک حصہ سماعت کیا جس میں ہم نے اسی مسئلہ کے متعلق چند بنیادی رسولی باتیں کی تھیں اور وعدہ کیا تھا کہ مزید انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو دوسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل 4 حصوں میں یہ بات مکمل ہوگی۔ پہلے حصے میں بھی کچھ اصولی باتیں تھیں، آج بھی کچھ اصولی باتیں اور اعتراضات اور مکر و فریب جو ہیں بدعتیوں کے اور خارجیوں کے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس سے اگلا جو حصہ ہے اس میں صرف ان کی بدعات گنوائی جائیں گی، اور چوتھا حصہ جو آخری اس کے ہم انشاءاللہ تعالی صدقہ پنجہ چاند ہم دلائل عرض کریں گے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات نشین رکھیں، اہل سنت کو چھوڑ کے جتنے بھی فرقے ہیں سب صرف انتشار چاہتے ہیں، تفرقہ چاہتے ہیں۔ قرآن، سنت، آل و صحاب اور سلف الصالحین کی پیروی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتی۔ صرف اپنا ایک مونوگرام اور ٹائٹل انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے بڑا پرکشش، جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور جو عام جہل لوگ ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ رافضیوں نے محبت اہل بیت کا لیبل لگایا ہوا ہے جبکہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اسی طرح خارجیوں نے اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہنے والوں نے قرآن اور سنت کی اتباع کا لیبل لگایا ہوا ہے جبکہ قرآن و سنت پر ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب یہ لوگ مسئلہ بدعت پر جو ایک حدیث بار بار پیش کرتے ہیں، کل بدعت ضلالۃ، خود بھی ان کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، اور جو کچھ شارحین حدیث نے اس کے بارے میں فرمایا، اس حدیث کا مطلب بیان کیا، اس پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ اور بدعت کی جو تعریف کرتے ہیں یہ لوگ، خود بدعت ہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا، وہ صحابہ نے کیا، وہ برا ہے، یعنی گمراہی ہے، تو یہ بھی ان کی اپنی بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے، رسول اللہ نے ایسی کوئی بدعت کی تعریف نہیں فرمائی۔ پھر خود ان کا اس حدیث کے کل بدعت ضلالۃ، ہر نیا کام گمراہی ہے، پہ عمل نہیں ہے۔ دن رات یہ لوگ دین کے نام پر، مساجد کے نام پر، مدارس کے نام پر، اسی طرح تبلیغ کے نام پر، علم دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، جہاد کے نام پر دن رات یہ بدعات کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، دین کے لیے، جو نہ رسول اللہ نے کی ہے نہ صحابہ کرام نے کی ہے۔ اس وقت انہیں کل بدعت ضلالۃ نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے بیان کے اندر ان کی بدعات گنوائیں گے۔ اصل میں اہل سنت و جماعت نبیوں ولیوں کی تعظیم اور محبت میں جو کام کرتے ہیں یہ لوگ اسے شرک اور بدعت کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے مقدر میں نبیوں ولیوں کی تعظیم نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ چونکہ تعظیم کرنا، محبت کرنا یہ خود ایک اصل ہے۔ رب نے فرمایا محبت کرو، تعظیم کرو۔ اب شکل کا پابند نہیں کیا کہ کس طرح کرو، تو جب رب رسول نے پابند نہیں کیا تو ہم جس شکل سے بھی، جس انداز سے بھی محبت اور تعظیم انبیاء اور اولیاء کا اظہار کریں گے تو رب رسول کے حکم پہ عمل ہوگا۔ دیکھیے صحابہ کرام نے کس کس انداز سے رسول اللہ کی تعظیم کی۔ آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کی تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دی، آپ کے بال مبارک نیچے نہیں گرنے دی، آپ کے پسینے کا ادب کیا، ایک ایک چیز کا ادب کیا۔ تو قرآن کی کسی آیت میں تھا، کس جگہ رسول اللہ نے فرمایا تھا؟ بس وہی حکم تھا، اصل تھی کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ محبوب کی، رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اور فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، کہ تمہیں ہر تعلق سے بڑھ کے رب رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ رب نے حکم دیا، شکل کا پابند نہیں کیا، تو ہم جس شکل سے بھی محبت کا اظہار کریں گے بشرطے کہ وہ شکل قرآن و سنت کی کسی نص سے نہ ٹکراتی ہو، مخالفت لازم نہ آتی ہو، تو وہ حکم کے اندر داخل ہو کے مطلق جو حکم ہے اس کے اندر داخل ہو کر وہ اللہ رسول کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ دیکھیں ولیوں کی کیا شان اللہ کی بارگاہ میں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ رب نے فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ کیا ہے؟ جہاں سیدہ ہاجرہ اللہ کی ولیہ کے قدم لگے، جہاں ولی کے قدم لگیں وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جس مزار قبر میں ولی تشریف فرما ہو وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اور رب نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اس کے دل کا تقوی ہے۔ تو ہم انبیاء اولیاء کے متعلق جو کچھ کرتے ہیں یہ بدبخت لوگ، ظالم لوگ اس کو بدعت اور شرک کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی شرک کی تعریف بھی خود بدعت، ان کی بدعت کی تعریف بھی خود بدعت۔ جب ہم اچھی اور بری بدعت کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ ہمارے پاس قرآن، سنت اور صحابہ کرام اور سلف الصالحین کے اقوال موجود ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب اپنا ان کا گزارا نہیں ہوتا، یہ خود پھنستے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ خود تقسیم شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ لغوی بدعت ہے، یہ شرعی بدعت ہے، یہ للدین ہے، یہ فی الدین ہے۔
یعنی جسے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت کہتے ہیں، یہ اسے بدعت لغوی کہہ کے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم انہیں کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ تم یہ کام کر رہے ہو دین کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ لد دین ہے، فد دین نہیں۔ ان کی مکر و چلاکی دیکھیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم یہ دین کے لیے کرتے ہیں، دین میں ہم نے ایجاد نہیں کیے، دین کے لیے ایجاد کیے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر دین میں ایجاد کرنا برا ہے تو دین کے لیے ایجاد کرنا کہاں اچھا ہے؟ اس کی دلیل پیش کرو نا۔ اپنی بدعت کی تعریف کے مطابق لاؤ نا، قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے کوئی قول پھر لاؤ نا کہ دین کے لیے بدعت جائز ہے، دین میں بدعت جائز نہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر، آخری بیان کے اندر بتائیں گے کہ دین میں بدعت بھی جائز ہے، اللہ کے رسول نے ترغیب اس کی دی ہے۔ تو یہ بھی ان کا مکر ہے۔ آپ دلیل مانگے، کہیں بتاؤ نا بھئی لغوی شرعی کی تقسیم کہاں سے تم نے لی؟ یہ لد دین فد دین کی جو تقسیم ہے یہ تم نے کہاں سے لی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ بھی ان کا ایک مکر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ان کا اور ایک بہت بڑا مکر ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو پھر کیا دین کے اندر کمی ہے جو تم بریلوی پوری کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ دین کے اصولوں کی بنیاد پر تم دین کے اندر اچھا کام جاری نہیں کر سکتے، اس کا معنی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ دین کے احکام جو نازل ہونے تھے ہو گئے، جو حکم آنے تھے آ گئے، شریعت مکمل ہو گئی، یعنی دین کے اصول مکمل ہو گئے۔ جس چیز نے حرام ہونا تھا حرام ہو گئی، جس نے حلال ہونا تھا حلال ہو گئی۔ اب نئے سرے سے کوئی حکم، کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، لیکن جو اصول دے دیے گئے ان کی بنیاد پر قیامت تک تم جو ہے نئی شکل دے سکتے ہو، اچھے اصول کی بنیاد پر نئی شکل دے سکتے ہو۔ اگر اس کا یہ معنی سمجھتے ہو کہ ہم دین کے اندر کوئی دین کی اصل کی بنیاد پر بھی نئی شکل نہیں دے سکتے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو مخاطب اس کے اندر کیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل ہو گیا، اس کے مخاطب صرف بعد والی امت ہے یا صحابہ کرام بھی مخاطب ہیں، خلفائے راشدین بھی مخاطب ہیں؟ تو جب پوری امت مخاطب ہے، خلفائے راشدین بھی مخاطب ہیں، تو پھر رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی ضروری، میرے خلفاء کی سنت بھی ضروری۔ یعنی جب رسول اللہ کی سنت موجود ہے تو پھر خلفاء کو الگ سے سنت یعنی طریقہ جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رسول اللہ نے اپنی سنت کے ساتھ اپنے خلفاء کی سنت بھی لازمی قرار دی، تو ظاہری بات ہے وہ سنت وہ ہوگی، وہ طریقہ وہ ہوگا جو رسول اللہ نے نہیں کیا، تو انہوں نے دین کے فائدے کے لیے ایک نیا کام کیا تو وہ ان کی سنت ہو گئی۔ تو پتہ چلا دین کے فائدے کے لیے کوئی نیا کام کرنا اس دینی اصولوں کی بنیاد پر، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور ہم یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس کا یہ معنی لیتے ہو تو پھر تم تبلیغ دین کے نام پر، علم دین کے نام پر، مساجد کے نام پر، قرآن کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے آج کل؟ کیا تم دین مکمل کر رہے ہو؟ تم دین کے اندر جو کمی ہے، ہم رسول اللہ کی تعظیم کے لیے میلاد منائیں تو کہتے ہو دین کے اندر کمی تھی، انگوٹھے چومے کہتے ہو دین کے اندر کمی تھی۔ تو تم جو بڑے بڑے مدارس بنا رہے ہو، بڑی بڑی مساجد بنا رہے ہو، مینار بنا رہے ہو، محراب بنا رہے ہو، کیا کچھ تم نہیں کر رہے مساجد کے نام پہ، قرآن کے نام پر؟ تفسیریں، حاشیے، اردو ترجمے، ہر زبان میں ترجمے، جلد کے اندر یہ سارا کوئی نئی شکل دے دے کے سجا رہے ہو، کیا دین کے اندر کمی تھی؟ اللہ رسول نے تو یہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح کر کے ایک اور مکر ہے ان کا، کہتے ہیں تمہیں رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے، صحابہ کو محبت نہیں تھی، تم یہ کر رہے ہو، یعنی میلاد کرتے ہو، تمہیں زیادہ محبت ہے۔ تو ہم یہاں بھی وہی جواب دیں گے جو ہم نے اس سے پہلے دیا کہ کیا تمہیں زیادہ محبت ہے مساجد کے ساتھ، تمہیں زیادہ محبت ہے علم دین کے ساتھ، تمہیں زیادہ محبت ہے تبلیغ دین کے ساتھ؟ جن جن انداز سے، جن جن شکلوں میں تم آج مساجد کو بنا رہے ہو، تبلیغ دین کر رہے ہو، علم دین تم پڑھا رہے ہو، کیا یہ صحابہ نے کیا؟ تمہیں زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے، علم دین سے، تبلیغ دین سے، مساجد سے؟ کیا یہ کام مساجد کے متعلق، دین کے متعلق، علم دین کے متعلق، تبلیغ دین کے متعلق صحابہ نے کیے؟ تمہیں زیادہ محبت ہے؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔ پھر یہاں ایک اور بات بڑی عام ہے، یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے شکل۔ اصل جو ہے وہ دے دی گئی، اب کچھ احکام مطلق ہوتے ہیں، ان کی شکل مقرر نہیں کی جاتی، تو اس اصل کی بنیاد پر، اس حکم کی بنیاد پر آپ قیامت تک نئی شکل دیتے رہیں، جب تک وہ شریعت کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو وہ اجازت ہے۔ مثال کے طور پر مساجد کی اصل رسول اللہ کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں، شکل بدل گئی ہے، آج کی شکل اس شکل میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح علم دین تھا، شکل بدل گئی، اس انداز میں صحابہ نے علم دین پڑھایا نہیں،
تبلیغ دین تھی، شکل بدل گئی۔ اس انداز میں صحابہ نے تبلیغ نہیں کی۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ تصانیف ہے، یہ رسالے ہیں، یہ محفلیں ہیں، یہ جلسے جلوس ہیں، یہ سیرت النبی ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک کی شان کی محفل ہو رہی ہے، یہ بخاری کا ختم ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل تھی، شکل جو ہے وہ بدل گئی۔ اسی طرح جہاد تھا، اصل تھی، شکل بدل گئی۔ اس وقت تیروں تلواروں برچھیوں سے جہاد ہوتا تھا، آج جنگی تیاریں ہیں، میزائل، ایٹم بم ہے۔ تو بھئی ایک اصل ہے، ایک شکل ہے۔ اصل کوئی نئی قائم نہیں کر سکتا، شکل بدلی جا سکتی ہے۔ بڑی خاص اور قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہم اہل سنت اصل نئی نہیں بناتے، ہم دین کے اندر اصل کے ساتھ اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ہم شکل نہیں دیتے ہیں، اور شکل کی اجازت ہے۔ مثلا صحابہ نے اس دور کے حساب سے مسجدیں بنائی، تبلیغ کی، علم دین پڑھایا، جہاد کیا، رسولہ کی تعظیم کا اظہار کیا۔ ہم اس دور کے تقاضوں کے مطابق مسجدیں بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، رسولہ سے محبت اور تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ تو اصل اور شکل کا بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا ان کا مکر کیا ہے؟ سب سے بڑا مکر وہ یہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا الزامی طور پہ، دیکھو تم ہمیں روکتے ہو بھائی میلاد منانے سے، انگوٹھے چومنے سے، 11ویں کرنے سے، جبکہ تم جناب نئے نئے کام کرتے ہو۔ مثال کے طور پر تم جناب مساجد کے اندر تم نے معیار بنا لیے، محراب بنا لیے، تم کعبے کو 2 دفعہ غسل دیتے ہو، اور کہ غلاب آب زمزم کے ساتھ، وہ بدعت کیوں نہیں؟ تم نے چٹائیاں، دریاں، اے سی، ہیٹر، مدارس بنا لیے، کلاسیں بنا لیں، اسی طرح نصاب ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم انہیں دین نہیں سمجھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ ان کی جہالت دیکھیں اور کم فہمی دیکھیں کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دین نہیں سمجھتے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، اس پہ ہمارے سوال ہیں کہ کیا سمجھتے ہو؟ اگر اسے دین نہیں سمجھتے تو کیا سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے بندو، جو چیز دین سے باہر ہے وہ تو ہے ہی عذاب، وہ تو ہے ہی گناہ۔ بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نہیں، وہ کون سی تعلیم ہے؟ مکان ہو، دکان ہو، لباس ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، جاگنا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جینا ہو، مرنا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں رسول اللہ کی تعلیم نہیں؟ تم کون سی چیز کو دین سے جدا کرتے ہو؟ جو دین سے جدا گی وہ تو ہلاکت ہے، عذاب ہے، گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ کتنی تمہاری جہالت ہے۔ اگر پھر مسجدوں کے اندر دین نہیں ہے، یہ اے سی لگوانا دین نہیں ہے، یہ مدارس بنانا دین نہیں ہے، یہ مینار بنانا دین نہیں ہے، تو پھر دین کہاں ملے گا اگر مسجد و مدارس میں دین نہیں ملے گا؟ تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم دین نہیں سمجھتے، تو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ بے دینی سمجھتے ہو؟ گناہ سمجھتے ہو؟ فضولیات سمجھتے ہو؟ لغویات سمجھتے ہو؟ فضول خرچی سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اور ہم یہ بھی سوال کریں گے، ایک ایک الگ الگ سوال، مستقل سوال ہے، بڑا اہم ہے۔ ہم یہ بھی سوال کریں گے، کیا جو کچھ آج مساجد کے نام پر ہے، مینار پہ خرچ ہوتا ہے، محراب پہ خرچ ہوتا ہے، اے سی پہ خرچ ہوتا ہے، چٹائیوں پہ خرچ ہوتا ہے، ساؤنڈ سسٹم پہ خرچ ہوتا ہے، تمہارے مدرسوں پہ خرچ ہوتا ہے، تمہارے ویڈیو کیمرے تبلیغ کے لیے ان پہ خرچ ہوتا ہے، کیا اس کا تمہیں ثواب ملے گا؟ اس خرچ کا تمہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا، عذاب ہوگا؟ یہ الگ سوال، اس کا جواب دینا ہے۔ اور پھر یہ الگ سے ایک اور سوال یہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام دین ہے یا دنیا ہے؟ یہ بھی تم نے تعریف کر کے بتانی ہے کہ اس طرح پتہ چلتا ہے یہ دین کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ یہ فرق تم نے کر کے بتانا ہے اور اس کی وضاحت کر کے دینی ہے۔ یہ 4-5 بنیادی سوالات ہیں تم پہ۔ اور پھر دیکھو ان کی اس بات کا بہت بڑا رد یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم جو مساجد کے اندر کر رہے ہیں وہ بھی دین نہیں، اے سی لگا رہے ہیں، چٹائیاں ہیں، یہ مینار ہے، یہ محراب ہے، مدرسے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جہلو، علماء اسلام نے بدعات کی 5 قسمیں گنوائی ہیں، 5 قسمیں: بدعت واجبہ، بدعت محرمہ، بدعت مکروہہ، بدعت مستحبہ، بدعت مباح۔ اب انہوں نے یہ دیکھو، تم تو کہتے ہو نا کہ یہ جناب ہم دین نہیں سمجھتے، اور مقصد تمہارا یہ جان چھڑانا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ دین نہیں سمجھتے تو پھر جناب ہماری جان چھوٹ جائے گی، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ تو یہ تمہاری جہالت ہے اور مکر و فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ دیکھو علماء نے تو مباح بدعات کو گنوایا ہے کہ یہ لباس کے اندر وسعت، کھانے پینے کے اندر وسعت، یہ جو چھلنی آٹا چھاننے والی، یہ جو آٹا چھان کے کھایا جاتا ہے، یہ بھی علماء نے بدعت میں شمار کیا ہے۔ پڑھو اشیات علمات، پڑھو شیخ محقق کی، علماء نے یہ بدعات کی قسمیں گنوائی ہیں۔ یہ جو آٹا چھان کے کھاتے ہو نا، اس کو بھی بدعت میں شمار کیا ہے۔ جو آج میلاد کو بدعت کہتے ہیں، انگوٹھے چومنے کو بدعت کہتے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو بدعت کہتے ہیں، یہ خود جو ہے 3 دفعہ بدعت ان کے گھر میں ہوتی ہے۔
ان کی گھر والیاں بدعت کرتی ہیں، آٹا چھان کے نہیں کھلاتی ہیں، ان کے مدرسوں میں آٹا چھانا جاتا ہے، جہاں مدرسوں میں بیٹھ کے یہ اہل سنت پہ فتوے لگاتے ہیں نا، میلاد پہ، انگوٹھے چومنے پہ، حضور کی محبت اور تعظیم کے انداز پہ، یہ بدبخت دن میں 3 دفعہ یہ آٹا چھان کے کھانا، یہ بدعت پہ عمل کرتے ہیں، جس کو علماء نے جائز بدعت کہا ہے۔ مستحبہ بدعت کون ہے؟ یعنی جو کریں تو ثواب ہے، نہ ملے تو عذاب نہیں۔ یہ مدارس بنانا، یہ سرائے، یہ تصانیف، یہ رسالے، یہ تبلیغ دین، یہ جلسے جلوس، یہ سب یہ بدعت مستحبہ ہیں، یہ سارا کرتے ہو تم۔ یہ مدارس کو علماء نے بدعت مستحبہ کہا ہے، جہاں بیٹھ کے تم فتوے لگاتے ہو۔ یہ مسجدوں کو سنوارنا، سجاوٹ کرنا، ان کی تزئین کرنا، اس کو علماء نے بدعت مکروہہ میں شامل کیا ہے۔ یہ بدعت مکروہہ ہے، علماء نے اس کو مکروہ بدعت کہا ہے، جو تم اپنی مساجد میں کرتے ہو۔ جن مسجدوں میں بیٹھ کے تم اہل سنت پہ فتوے لگاتے ہو، ان مسجدوں کی شکل کو سجانے کو، سجاوٹ کرنے کو، ٹائلیں لگاتے ہو، شیشہ لگاتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے، لائٹنگ کرتے ہو، علماء نے اس کو بدعت مکروہہ میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح کچھ بدعات محرمہ ہیں، یہ جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے عقیدے بدعات محرمہ میں سے ہیں۔ کچھ بدعات واجبہ ہیں، بدعات بھی ہیں، واجبہ بھی ہیں، ان کا کرنا واجب ہے، نہیں کرے گی تو امت گنہگار ہو جائے گی۔ یہ ہے بدعات کی تقسیم جو علماء امت نے کی ہے۔ تم تو کہتے ہیں نا بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، بدعات تو واجبہ بھی ہوتی ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ جو ہم پہ لگاتے ہو، علماء پہ لگاؤ جنہوں نے کہا کہ بدعت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ انہوں نے کہا علم النحو سیکھنا یہ بدعت ہے اور واجب ہے، اس کے بغیر آپ قرآن و سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا رد کرنا، جس طرح آج ہمارے دور میں خارجی اور رافضی ہیں، علماء نے واجب بدعت قرار دیا ہے۔ تم کہتے ہو بدعت جو ہے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، پھر کہتے ہو جناب ہم دین کے لیے یہ کام نہیں کرتے مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر، اور مطلب تمہارا یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے لیے نہیں کرتے تو بدعت نہ ہوا، جب بدعت نہ ہو تمہاری جان چھوٹ گئی۔ ایسے جان نہیں چھوٹ گئی۔ علماء نے 5 قسمیں بیان کی ہیں، اب ان پہ فتوے لگاؤ، جنہوں نے کی ہیں وہ سب بدعتی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے بڑوں نے بھی تقسیم کی ہے۔ آگے سمجھ، یہ ان کا جو مکر ہے نا سب سے بڑا، جی ہم دین نہیں سمجھتے، اور دین نہیں سمجھتے کیا سمجھتے ہو؟ بے دین نہیں سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ فضولیات سمجھتے ہو؟ لہٰذا یہ سب بدعات ہیں۔ مساجد کی نئی شکل جو کچھ اندر کرتے ہو، مدارس کی نئی شکل، علم دین کی نئی شکل جو کچھ اس کے لیے کرتے ہو، تبلیغ کی نئی شکل جو کچھ اس کے لیے کرتے ہو، جہاد کی نئی شکل جو کچھ اس کے لیے کرتے ہو، قرآن کی نئی شکل جو کچھ اس کے لیے، سب بدعات ہیں۔ اگر وہ دین کے فائدے کے لیے ہیں تو اچھی بدعت ہے، اگر فضول ہیں تو بری بدعت ہے۔ پھر اس کی 5 تقسیم جو ہے بدعات کی علماء نے کر دی ہے۔ تو یہ ہم نے دوسرا حصہ اس کے اندر یہ چند مزید اصولی باتیں اور ان کے مکر فراڈ جو ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے بزرگوں کے حوالے بھی پیش کریں گے بدعت کے متعلق، اور کچھ ان کی بدعات گنوائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے، ہر طرح کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔